ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات اٹھائے گئے، لیکن ایک اور خبر یہ ہے آج کی کہ شہری رحمان صاحبہ کو پاکستان کا امریکہ میں سفیر متعین کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے میں ہمایوں اختر صاحب سے یہاں پر گفتگو کا آغاز کروں گی. ہمایوں صاحب، آپ نے تمام تو ڈیولپمنٹس دیکھیں، آپ حالات کو کس جانب جاتے دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس دفعہ فوج نے واقعی جمہوری حکومت کو دیوار سے لگا دیا ہے؟ دیکھیے صوفیہ، ایشو میں نہیں سمجھتا کہ دیوار سے لگانے کا ہے یا نہیں ہے. میری ایک بنیادی براڈ سوچ ہے کہ فوج صرف وہ خلائیں پر کرتی ہے جو ہم سیاستدان چھوڑتے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ مختلف آئینی ترامیم کی وجہ سے سیاستدان اپنی طاقت میں اضافہ کر لیں گے اور فوج کو نیچا کر لیں گے، ممکن نہیں ہے. ہمیں قوم کو ڈیلیور کرنا ہے، قوم کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے عوام کے سامنے کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں. جب تک ہم کلیکٹیولی سیاستدان اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں لائیں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اور اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، ماضی میں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ISI کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے لانے کی کوشش کی گئی، اور کیری لوگر بل میں سیولین سپریمیسی اوور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش کی گئی. ان طریقوں سے یہ سپریمیسی حاصل نہیں ہوگی. سپریمیسی اگر ہم سیاستدان اپنے اندر کیپیسٹیز پیدا کریں اور خلائیں نہ چھوڑیں، تب ہم جا کے کہیں یہ سپریمیسی پیدا کر سکیں گے. تو میں جسٹس صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. جسٹس صاحب، تو یہ سپریمیسی کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ فوج اور سول گورنمنٹ ایک پیج پر کیسے آ سکتی ہیں؟ کیونکہ اس دفعہ کی اگر حکومت ہم دیکھیں تو یہ دونوں ادارے بہت ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی سوچ کا ڈفرنس محسوس نہیں ہوتا ہے سچ ایکسپٹ دوز لیٹرز اینڈ آرٹیکلز. نہیں بی بی، میں آپ زیادہ پرانی ہسٹری میں نہ جائیں. آپ ایسا کریں 2008 سے شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2008 سے پہلے ایک رول آف لا کی ایک موومنٹ چلی تھی جس میں سارے پاکستان کے لوگوں نے شرکت کی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ فوج جو ہے ہماری بیک فٹ پر چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی، مشرف صاحب کے زمانے میں کافی پرابلم ہوئے، پیچھے چلے گئے. اور یہ جو اس دفعہ جو ہماری لوگوں نے 2008 میں لوگوں کو صرف ووٹ دے کے نہیں بھیجا، کندھوں پر اٹھا کے ان کو بھیجا. اب کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اصل طاقت ہے، عوام کی طاقت، اس طاقت کو یہ مضبوط کرتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں. دیکھیں یہ جتنے اس وقت کولیشن پارٹنر ہیں نا، یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بات پر ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ کون سی بات ایسی ہوتی ہے جو کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور یہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. گزارش ہے، کوئی اصولوں کی تو بات نہیں. مثال کے طور پر ایک پارٹی ہے وہ روزانہ محب وطن جنرل کو انوائٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے ان کے ساتھ تو ان کا کولیشن پارٹنر، ان کا ساتھ تو معاملات ان کے بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور جو بھی معاملات آتے ہیں یہ ہنسی خوشی ان کی ہر بات مان لی جاتی ہے. کسی وزیر کو اپنے کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے، کسی پرانے دوست کو بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ کرے، بالکل کرے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی اصول کو پرنسپل نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ دیکھیں لوگوں کی تو کسی نے فکر ہی نہیں کی. ٹرین بند ہو گئی، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے. ہوائی جہاز بھی بند ہونے والے ہیں، وہ شاید میرے جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے. بجلی نہیں ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ جو ایشو ہیں اگر اس کی طرف ریزالو ہوتے، یہ سیلاب زدگان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر اس کی طرف توجہ دیتے تو لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے، پارلیمنٹ مضبوط ہوتی. اب ہوا یہ کہ لوگ ان سے کمزوریوں کا فائدہ، لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اب دیکھیں پاکستان کے 60-70% لوگوں کو نہیں پتا کہ میموں کا کیا مسئلہ ہے، لیکن جب حکومت کے خلاف بات آئی تو بغیر کسی چیز کے سمجھے ہوئے وہ سارے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. وہ سمجھے اپنے دکھوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میموں کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے. جیسے ہمایوں صاحب نے فرمایا آپ نے سپیس پرووائڈ کی تو انہوں نے تو قبضہ کرنا تھا. بالکل. اچھا، یہاں پر میں نصیر بھٹا صاحب سے سوال کروں گی. نصیر صاحب، آج مسلم لیگ نون نے بھی درخواست دائر کر دی ہے، تو آپ لوگ جو مسلسل اپوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ نے آوازیں اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم ایبٹ آباد کمیشن کی بات کریں تو اس میں بھی یہی حکومت فوج کو لے کر آئی تھی، بریفنگز دی گئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں. APC میں بھی یہی سچویشن ہوئی ہے، تو پھر پرابلم کہاں پر آتا ہے؟ دیکھیں APC ہو یا ایبٹ آباد کا کمیشن ہو، جس میں ابھی تک وہ کمیشن کی جس طرح رفتار جاری ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہم نے اپنی ریزرویشن بھی شو کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو مسئلے ہیں وہ سارے حل طلب ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایبٹ آباد کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جاتا یا کمیشن کی رپورٹ سامنے آ جاتی تو شاید یہ جو بہت بڑا ایک اس وقت واقعہ رونما ہوا ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جاتی. اب یہ جو واقعہ ہے اس طرح جس طرح
حقانی صاحب کا مستعفی ہونا ہے. I think this is the start of that total operation. میں نہیں سمجھتا کہ حقانی کے استعفے سے یہ معاملہ ختم ہوا ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں بھی ظاہر ہے جائے گا، چونکہ یوں لگا ہے کہ جیسے یہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقانی کا مستعفی ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی معاملے کا آغاز ہوا ہے، اور وہ چیزیں جو پہلے ایک پرسیپشن کے طور پہ جانی جاتی تھیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ سارے فسانے ہیں یا قصے کہانیاں ہیں یا من گڑت باتیں ہیں، وہ حقانی کے مستعفی ہونے سے یہ بات بالکل مترشح ہو گئی ہے کہ now the things which were taken as supposed وہ چیزیں ایکچولی اور فیکچولی ہوئی ہیں. اب اس کے اندر کون کون سے لوگ انوالو ہیں یہ ڈٹرمنیشن ابھی باقی ہے، چونکہ حقانی اٹ سیلف میں نہیں سمجھتا کہ حقانی سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور حقانی پہ ختم ہوتی ہے. شروع کہیں سے اور ہوتی ہے اور حقانی پہ ختم ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جب تک منظر عام پہ نہیں آئیں گی میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آئے. جب تک کھل کے سامنے نہیں آئے گا تو قوم مطمئن نہیں ہوگی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کیونکہ ہم میجر اپوزیشن پارٹی ہے. رئیسانی صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ہمارا اب اگر رئیسانی صاحب آپ نے گفتگو سنی میرے تمام مہمانوں کی، ایک بڑا کی پوائنٹ یہاں پر ڈسکس ہوا کہ عوام کے مسائل کو سالو نہیں کیا جاتا، اور سپیس خود اس حکومت نے پرووائڈ کی ہے تھرڈ پارٹی انٹرنس کے لیے. دیکھیں بات یہ بی بی سب سے پہلے تو ہارون صاحب یا جو میرے بھائی بھٹا صاحب بات کر رہے تھے ان کا آواز گونج رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ گونج سن 77 اور سن 2000 کا گونج کہیں نہ ہو، کیونکہ آج تک ہم تمام امور کو غیر سنجیدہ انداز میں دیکھتے ہیں. یقیناً ایک ایشو ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی بحران کو اور ملک کے اندر جو حالات ہیں اور خطے میں جو نئے غیر معمولی حالات ابھر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا توجہ کم، اور اقتدار کے دوڑ میں ووٹ بنانے کے چکر میں ہم کچھ زیادہ ہیں. یقیناً یہ ایک ایشو ہے اور اس ایشو کو سنجیدگی سے پورے قوم کو دیکھنا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی پچھلے تجربے کو ہم دیکھیں، جب خطے میں سپر پاورز کے مفادات یا ان کے مفادات کا نیا رخ اختیار کیا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں، اور ان واقعات کے روح میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور جو 100% ان قوتوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے جن قوتوں نے آج افغانستان اور خطے میں ایک جنگ رونما کیا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حقانی صاحب حسین حقانی صاحب استعفیٰ نہ دیتے تو ہمارے یہی بھائی کہتے تھے ان کا اخلاقی تقاضا تھا کہ وہ استعفیٰ دے. آج استعفیٰ انہوں نے دیا، یہاں تک نہیں رکے گا، آگے رکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. اس سے زیادہ اہم معاملات ہیں. یقیناً پرسوں ترسوں جب میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب نے چودھری نثار صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے، اسی قسم کا لہجہ ان کا بھی تھا. انہوں نے بھی ISI کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے بھی فوج کے سیاسی پہلو پہ روشنی ڈالی اور اس پہ بھی تنقید کی. تو یہ یقیناً ایک واقعہ تو ہے، مگر اس کو سنجیدہ انداز میں اگر ہم دیکھیں اور ملکی مفاد میں دیکھیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا اور ریزلٹ اورینٹڈ بات ہوگی. اور یہی والی بات ہے کہ اب فوکس کیا ہونا چاہیے، تحقیقات یا صرف سیاست ہونی چاہیے. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.